ان تینوں کے ساتھ اللہ کی ضمانت ہوتی ہے، ان تینوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پہ محافظ ہوتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں وضو کرے اور گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھائے جاتا ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہے اور اجر و ثواب کے حصول کی ضمانت دیتا ہے۔ اور حضرات کیسی کیسی بشارتیں رب العالمین نے اور پیارے نبی نے ہمیں ان گھروں اور ان مسجدوں کے حوالے سے سنائی۔ آپ نے فرمایا کل حشر کے میدان میں جب سورج سروں پر ہوگا اور ساری مخلوق سائے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا، اس میں سے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ پانے والے سعادت مندوں اور خوش نصیبوں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا دنیا میں جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مسجدوں سے اٹکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد سے لگاؤ ہے، اس کو مسجد سے دلچسپی تھی، اس کو مسجد سے والہانہ محبت تھی، بار بار مسجد جایا کرتا تھا، مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا، مسجد کے ہر پروگرام میں حاضری دیا کرتا تھا، مسجد کے ہر کام میں آگے بڑھ کے ہاتھ بٹایا کرتا تھا، مسجد کے ہر کام میں دلچسپی لیا کرتا تھا، مسجد کو پاک صاف رکھا کرتا تھا، خالی وقت ہوتا سیدھے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا تھا، قرآن پڑھنا ہوتا مسجد آ کے پڑھتا تھا، ذکر کرنا ہوتا مسجد، اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا، وہ جہاں بھی رہے مسجد کی طرف اس کا دل کھنچا چلا جاتا ہے، جس کے دل کی یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے جس کا یہ رشتہ ہوتا ہے، یہ قلبی تعلق ہوتا ہے، کل ان خوش نصیبوں میں اس کا شمار ہوگا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا۔ اسی بنا حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بندے کے لیے بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں جو بندہ کہ اس روئے زمین پر اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا ایک گھر تعمیر کرے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا اور بہت بڑا اور کشادہ بنائے، کہا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی بنائے۔ اگر پرندے کا گھونسلہ ہماری ایک اینٹ جو ہوتی ہے، آپ نے فرمایا پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اپنے والدین، اپنے جو مرحوم رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی جانب سے صدقہ جاریہ کی سب سے بڑی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں اور ان کے پیسوں سے یا ان کی جانب سے اولاد صدقہ کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنائے، مسجدیں تعمیر کرے، ان کے اجر و ثواب کے لیے یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی شکل ہے۔ حضرات کتاب و سنت میں بہت سارے احکامات اور بہت ساری تعلیمات بھی دی گئی ہیں۔ یہ تو اب تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ فضائل کے حوالے سے ہیں، کچھ احکام بھی ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں جو مسجد سے متعلق ہیں، اور آج ہم میں سے بہت ساروں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے، ان مسائل اور احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے مسجدوں کے سلسلے میں ہم سے بے ادبی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو مسجد کا شمار شعائر اللہ میں ہوتا ہے، یہ مقام محترم مقام ہے از روئے شرع، اور قرآن کہتا ہے جو بھی شعائر اللہ ہیں، جو مقامات محترم ہیں، جو زمانے محترم ہیں، ان کی حرمت کا لحاظ متقی بندے ہی رکھا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے یہ دلوں کے تقوی کی بات ہوتی ہے۔ مسجد میں ہمارا رہن سہن، مسجد میں ہماری رہائش اور مسجد میں ہمارا طور طریقہ اور مسجد میں ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے اور کتنا نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ